السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اس کے بارے میں کوئی اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے گا کہ آپ نے کیا عمل کیا؟ جی پیج نمبر 119 پر جو ہے ابن ابی دنیا نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی یہ ہے. لفظ ہے نا انس ہے. Okay. انس. جی تو یہ میں نے حدیث جو ہے یہ میں نے شیئر کی تھی اپنے بھائی اور باجی کے ساتھ. تو ان کی جو کنسیپٹ تھے بم بلاسٹ جو ہو رہے ہیں تو ان کو وہ کلیئر ہو گئے کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ جو بے گناہ ہوتے ہیں تو ان بارے پریشان نہ ہوں. جی کل ہم نے پڑھا تھا کہ جس بھی حال میں ہوں گے نا موت آ گئی تو اسی حال میں اٹھائے جائیں گے. تو جو بھی کام کرنے لگی تھی کل تو بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر ابھی موت آ گئی پھر کیا ہوگا. تو اس لیے یہی کہ کوئی اچھا کام کروں تاکہ اسی حال میں موت آئے. گڈ، اچھی بات ہے. اور یہ سوچ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنی چاہیے. جی جی جو یہ حدیث بیان کی ہے کہ ابن ابی دنیا حضرت وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے بنی اسرائیل پہ میں اس کا بوجھ ڈالتا ہوں. تو ہمارے لیے کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں آج جو ہو رہے ہیں حالات، تو کیا اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ایک خطا کوئی اگر حکمران کرے اور ہم اس کو منع نہ کریں تو وہ ہم تک ایکولی ڈیوائڈ ہوتی ہے؟ کیونکہ حکمران آج کے دور میں تو خاص طور پر حکمرانوں کو چنتا کون ہے؟ کون ووٹ دیتے ہیں؟ تو پھر جب وہ غلط کام کریں تو کس کا فرض بنتا ہے کہ ان سے بری ذمہ ہوں؟ ہماری اکثریت جو کرتی ہے وہ یہ کہ اپنی مجلسوں میں ذاتی، نجی، گھریلو، خاندانی ان مجلسوں میں بیٹھ کر حکمرانوں کی برائیاں کرتی، یا یہ کہ کسی ایسے فورم پر، لیکن وہ سب کچھ ان تک پہنچتا نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ چیزیں پہنچتی ہیں میڈیا کے تھرو، لیکن بہت کچھ ان تک نہیں بھی پہنچتا. اب کچھ لوگ تو ان تک اپروچ، ان تک رسائی نہیں رکھتے، لیکن کچھ لوگ تو رکھتے بھی ہیں. تو جو لوگ رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. جو لوگ ڈائریکٹ اپروچ نہیں رکھتے، ان ڈائریکٹ طریقوں سے کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اپنے کنسرنز جو ہیں وہ پہنچانے چاہیے. جی الفاظہ کل میں گھر گئی تو ہمارے گاؤں سے گیسٹ آئے ہوئے تھے، وہ سب اس وجہ سے بہت پریشان تھے کہ آج کل بارشیں نہیں ہو رہی. تو کہتے کہ گندم کی فصل اگر بارش اگلے 10 دنوں میں نہیں ہوتی تو گندم کی فصل نہیں ہوگی اس دفعہ. اور چاول جن ایریا میں سینٹرل پنجاب میں ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اتنا ہو گیا کہ جہاں پہ ندی زمینیں نہیں ہیں وہاں پہ پانی کی اتنی شدید قلت ہے کہ گندم کا سائز اتنا سا ہے اور اس میں دانہ نہیں بن سکتا، نہ وہ بڑھ سکتی ہے اگر بارش نہیں ہوتی. تو کل ہم نے جو حدیث پڑھی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 5 چیزوں سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں، تو میں نے ان کو یہ پڑھ کے سنائی تھی. تو میں نے کہا اس میں آپ لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے اور یہ سب، میں نے انہیں پڑھ کے کہا، میں نے کہا یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پہ یہ سب کچھ آ رہا ہے. تو پھر یہ تھا کہ ان سب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور باقیوں کو بھی صلاۃ بتائیں گے. الاستسقاء بھی پڑھنی چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے لیے کس طرح گھر سے نکلے تھے؟ کیسے نکلے تھے؟ جی ہاں، آہوزاری کرتے ہوئے، بہت عاجزی کے ساتھ چلتے ہوئے اور بہت ہمبل طریقے سے آپ نکلے تھے. یہ پوری ڈسکرپشن آتی ہے، اور ایسی ڈسکرپشن میں نے کسی اور موقع پر نہیں پڑھی کہ آپ کے اندر اتنی زیادہ عاجزی اور تضرع ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بارش نہیں روکتے مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو آپ نے کیا سکھایا ہم کو کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، کہ انسان پوری طرح عاجزی اختیار کرے. کیونکہ جب تک ہمارے اندر یہ خیال رہتا نا کہ ہم تو اچھے ہیں مگر دوسرے سب خراب ہیں، تو پھر کوئی بھی صحیح معنوں میں عاجزی نہیں اختیار کرتا. کیونکہ ہر شخص اسی زوم کا شکار رہتا ہے، اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں اور دوسروں کی خامیاں نظر آتی ہیں. جی اور کوئی چیز؟ اسی بات پہ استاذہ کل میں اپنا چیک کرتی ہے، جو آپ نے کہا تھا کہ کسی سے اگر ہمارے کلیشز ہیں
تو ہم یہ دیکھیں کہ کہیں میں اس کو کس وجہ سے بری لگ رہی ہوں اور وہ مجھے کس وجہ سے برا لگ رہا ہے. تو میں یہی کل دیکھ رہی تھی کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں غلط تو لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اس شخص کو کہتے نہیں ہیں اور ہم اس شخص کو برا کہنے لگ پڑتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس برائی کو دور کریں. اور ہم کہتے ہیں بس یہ مجھے پسند نہیں آ رہی, ہماری کلاشز بائیکاٹ کر دیتے ہیں اسے. بالکل. میں یہی سوچی تھی کل کہ ہمارا سیلف چیک نہیں ہے ہمارے اوپر, اور یہ بہت میں کل سارا دن اس کو پریکٹس کر کے اور سوچتی رہی جس چیز کے ساتھ. اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر کوشش کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم سب یہ سوچیں کہ خرابی بہت بڑی ہے اور ہم جو دور کرنے والے ہیں بہت چھوٹے ہیں یا بہت تھوڑے ہیں, تو پھر اس طرح تو کچھ بھی چینج نہیں ہو سکتا. کہیں پر آگ لگی ہوئی ہو تو انسان یہ سوچ کے تھوڑی منہ موڑ کے چلا جاتا ہے کہ میرے بجھانے سے کون سا بجھے گی, اس کے تو شعلے بہت اونچے ہیں. نہ بھی بجھے تو کم از کم فرض تو ادا ہوتا ہے نا. اگر کوئی شخص آپ سڑک کے کنارے گرا دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور بالکل آخری دموں پہ ہے, تو آپ یہ سوچ کے چلے جاتے ہیں کہ مرنا تو اس نے ہے ہی اور مر جائے گا, تو مجھے تو ضرورت نہیں ہے آگے بڑھ کے اس کو کوئی مدد دینے کی. تو کیا یہ رویہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں. حالات کیسے بھی ہوں, مشکلات کیسی بھی ہوں, ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ معاشرے میں تبدیلی کیوں نہ آئی, لوگ کیوں نہ سدھرے, حالات ٹھیک کیوں نہ ہوئے. یہ نہیں ہے ہمارا حساب. ہمارا حساب کس چیز میں ہے؟ ہم نے کیا کوشش کی, ہم نے اپنا فرض ادا کیا یا نہیں. جی السلام علیکم. کل جو یہ امر بالمعروف کی بات پڑھی تھی ہم لوگوں نے کہ اس سے عداوت کریٹ ہو جاتی ہے جب ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں, تو ہمارا ریزن بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کانسیپٹ ہے لیو اینڈ لیٹ لیو کا, کہ تم بھی جیو اور مجھے بھی جینے دو. تو وہی جو ہم نے حدیث میں اگزامپل پڑھی تھی کہ اوپر والی کشتی کے پارٹ والے اور نیچے والی کے جو لوگ ہیں وہ نیچے والے کو جب کلاڑا مارنے سے نہیں روکیں گے تو دونوں ساتھ ڈوب جائیں گے. تو ہمیں ساتھ لے کے لوگوں کو چلیں, کیونکہ آگ ہمارے گھر تک ضرور پہنچے گی اگر باہر لگی ہوئی ہے, تو ہمیں روکنا ہے اس کو. بالکل. اور پھر نہ خود جی سکیں گے نہ دوسرے جئیں گے. السلام علیکم. استاذہ, جو کل آپ نے بات کی تھی دشمن کے بے رحم ہونے کی, تو اس سے اتنا زیادہ اندازہ ہوا کہ ہم کیوں ایسے ریلیکسڈ ہیں جبکہ دشمن اتنا بے رحم ہے. اور اگر ہمیں اس وقت یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا دشمن آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور وہ ہم پہ حملہ کرنے والا ہے اور اتنی بے رحمی سے ہم پہ حملہ کرے گا, تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے, ہم چونک جاتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ پھر میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی اور ان کو بتایا کہ کیا ڈینجرز ہیں ہمارے ساتھ اور کس طرح کا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے. تو رات تک میں ان کے اوپر اتنا اس چیز کا اثر تھا, اور صبح بھی جب میں نے ان کو اٹھایا تو مطلب ہم لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس کو کانکر کر سکتے ہیں یا اس کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں. بالکل. اصل چیز ہے شعور کی بیداری, اپنا شعور بھی جگانا ہے اور دوسروں کا بھی, اور اس میں مائیں بہترین رول پلے کر سکتی ہیں. جی. یہ پیج نمبر 118 پہ جو حدیث تھی جس میں تھا کہ تم سے پہلے لوگ ایسے تھے جب ان میں سے کوئی گناہ کرتا تو روکنے والے دوڑ پڑتے اور اللہ سے ڈراتے, لیکن دوسرے ہی دن ان کے ساتھ یعنی میل جول کر لیتے اور بیٹھ کر کھاتے پیتے. تو یہ تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتے, کیونکہ عموماً میں اگر کسی کو منع کروں تو میں نیکسٹ ڈے اس کے ساتھ ذرا اور بھی اچھا سلوک کرتی ہوں تاکہ اس کو یہ ہو کہ مجھے اس شخص سے نہیں کوئی میری کوئی عداوت, میں چاہتی ہوں صرف وہ برائی چھوڑ دیں. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس کو برائی سے روکنا چھوڑ دیتے تھے. ایز لانگ ایز آپ دوسروں کو برائی سے روکتے رہیں تو وہ تو ممکن ہی تب ہے جب آپ اس سے اچھا سلوک کریں. اگر آپ اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے, اس کی ہمدردی نہیں کریں گے, تو آپ کی بات نہیں سنے گا. یہاں مراد اس سے یہ ہے کہ شروع میں تو ایکسائٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ کر لیتے اور اس کے بعد ایک دم بیٹھ جاتے اور پھر اسی کے لیول پہ آ جاتے اور اپنا کام چھوڑ بیٹھتے. کیونکہ آگے بھی آپ پڑھیے نا, گویا گزشتہ روز اس کا گناہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. ٹھیک, یعنی گویا ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی, وہ بالکل بھول گئے. جی, یہ تو بہت ضروری ہے کہ دوسرے کو بتانے کے لیے ساتھ اس کے ہمدردی بھی کی جائے. یہ مثلا یہ لکھا ہے, ایک شخص اگر مجمع عام میں بیٹھ کر برائی کرے اور اس کو ہم روکے تو وہ نہیں سنتا, اور بعد میں کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اکیلے میں بتاتی تو میں سن لیتا, اس وقت مجھے کیوں روکا. یہ ایک انسٹنٹ ریاکشن بھی ہوتا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ انسان جب کسی کی برائی اسے بتانے لگے تو اسے ایسے طریقے سے بتائے کہ اسے شہرت کا نمونہ نہ بنا دے.
یعنی دوسروں کو اس کی طرف متوجہ نہ کرے ایز لانگ ایز وہ اکیلے میں سننے والا ہو. لیکن اگر اکیلے میں سننے والا نہیں تو پھر اس صورت میں پبلکلی بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ایک شخص کا پڑوسی اس کو ستاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو اپنا سامان باہر لا کے رکھ دو, جو گزرے گا پوچھے گا تو پھر بتانا اس کو کہ یہ ایسا ہے. تو پھر وہ سارے مل جائیں. اس کا مقصد کیا تھا اس تدبیر کا کہ وہ سارے مل جائیں گے اور پھر جس کو تم ایک اکیلے کو نہیں روک سکتے وہ تم سب مل کر اس کو روک لو گے. لیکن عام حالات میں کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی غلط کام کر رہا ہو ایسے اشارے یا ایسے طریقے سے روکے کہ جس سے اسے شرمندگی نہ ہو. ہاں اگر وہ کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے کہ جس میں سب کے سیکھنے کا سبق ہے تو پھر اونچے سے بھی بتا سکتے ہیں. اور پھر خاص طور پر اس برائی کو پبلکلی کنڈیم کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص کر رہا ہو کہ جس سے یہ ڈر ہو کہ اگر اس کو یہاں نہ روکا گیا تو دوسرے سمجھیں گے یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور وہ بھی اس غلط کام میں ملوث ہو جائے. اگزامپل مثلا چھوٹے مثالیں دیجئے کیونکہ وہ چیزیں جو ڈائریکٹ ہم سے متعلق نہیں وہ پھر سمجھ میں بھی نہیں آتی. جی آپ شابش. جیسے کوئی شخص مجلس میں بیٹھ کر کسی کا مذاق اڑا رہا ہے اور سارے لوگ ہنس رہے ہیں ساتھ مل کے سن رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس کو کسی بھی طرح روکتے نہیں, ایٹ لیسٹ اپنے عمل سے نہیں شو کرتے کہ بھی میں تو نہیں اس میں انٹرسٹ لیتا اور نہ یہ کرنے کا کام ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک طرح سے خاموش اپروول دے دی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. السلام علیکم. میں نے یہ شیئر کرنا تھا کہ مجھے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے, خاص طور پہ جب میں پڑھ رہی تھی کہ ڈرانا چاہیے جب کسی کو اب غلط کرتے ہوئے دیکھو. تو جب میں نے حجاب پہننا شروع کیا تھا تو آئی یوزڈ ٹو کم اکراس اے لاٹ آف پیپل جن کی رائے اسلام کے بارے میں بہت نیگیٹو تھیں یا ایتھیزم ٹائپ اس طرح کی. تو بیکاز آئی یوزڈ ٹو ویئر حجاب دے یوزڈ ٹو نیچرلی کویسچن می اور میں اکثر ان کے ساتھ اس ڈسکشن میں لگ جاتی تھی. لیکن کیونکہ میرا اس وقت نالج اتنا پختہ نہیں تھا اور میں نے اس وقت قرآن کو پڑھا ہوا نہیں تھا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, اس لیے یوزلی ایسا ہوتا تھا کہ میں آئی بی ڈرون ان ٹو وٹ دے ور ڈوئنگ, لائک ناٹ ڈیفینیٹلی کرٹیسائزنگ اسلام لیکن مے بی کچھ اور ایکٹیویٹیز جس میں وہ انوالو ہوں. تو آئی ریئلائز کہ میں اور یوزلی میرا ایسے لوگوں سے انٹریکشن ہو جاتا تھا ان دنوں میں, اور وہ یوزلی ایسے لوگ ہوتے تھے اور پھر آئی وڈ سم ہاؤ لائک فال پرے ٹو وٹ دے وڈ بی سیئنگ. لیکن آئی آلسو ریئلائز کہ وین آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈینگ دا قرآن, ابھی بھی اگر میرا ایسے لوگوں سے واسطہ ہوتا بھی ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ مجھے مل بھی جاتا ہے who is also has the same desire جو میرا ہے, and usually that person ends up helping me. تو اس سے میرا کافی ایک فرم بلیف ہو گیا کہ واقعی جب تک آپ نے قرآن ڈیفینیٹلی پڑھا نہ ہو, فرم آپ کے پاس نالج نہ ہو, تو آپ یو کین ناٹ ڈیپل انٹو دیٹ بیکاز ہمارے پاور میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو چینج کر سکیں. اور یہ جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے آپ یہ ریئلائز نہیں کر سکتے. کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے بس چینج کرنا ہے لوگوں کو, میں نے ان کو اس طرح سوچنے میں ہیلپ کرنا جس طرح میں سوچتی ہوں, لیکن یو کانٹ ڈو دیٹ انلیس یو ڈونٹ ہیو دیٹ فرم نالج یور سیلف. ٹھیک ہے جی آپ فرمائیے. کسی کے پاس بھی نہیں پڑا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ مارتے ہیں جیسے, کیونکہ میں نے ایسے سارے ایکسپیرینس دیکھے تھے اور میں ہر جگہ سے بھاگی ہوئی تھی. تو میں نے الدھا میں آ کے فرسٹ ٹائم قرآن ختم کر رہی ہوں. کل میں گھر گئی تو مجھے میری سسٹر نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس لے آئی ٹیچر کے پاس سے کیونکہ اس کے ساتھ سیم سچویشن ہو رہی ہے. اور وہ سب سے بڑے دکھ کی بات یہ تھی کہ جو پڑھا رہی ہے وہ الدھا سے پڑھی ہوئی تھی. تو میں یہ سوچ رہی تھی اگر ہم قرآن پڑھ کے ہم قرآن کو یہ سے پریزنٹ کر رہے تو مجھے بہت دکھ بھی ہو رہا تھا, مجھے اپنی ساری سچویشن بھی یاد آ رہی تھی. میں کہتی ہم ایسے بالکل بھی نہیں بنے کیونکہ ہم اتنے زیادہ بیٹھے ہوئے اور وہ اتنی زیادہ ڈری ہوئی بھی تھی. اور کہ میں نے ان کے گھر میں قرآن پڑھنے نہیں جانا. پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے یہ سوچا کہ میں نے ایسے نہیں ہونا. نہیں یہ نہیں کافی, دس از ناٹ انف. ہم یہ چیپٹر اس طرح نہیں پڑھ رہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ نہیں استاذہ ہم کو روکا بھی. تو میری سسٹر نے سکھا کہ قرآن پڑھ کے ہمارا ایسا رویہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور وہ غصے اور ہوگی. ہاں اب یہاں پر کوشچن یہ آتا ہے کہ کسی کو روکنا کیسے, ٹھیک ہے نا. کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اگر ہم روکنا نہیں جانتے صحیح طور پر اور ہمیں طریقہ نہیں آتا اور ہم پہلے سے بھی زیادہ خرابی کر دیتے ہیں تو پھر ہم وہ فریضہ انجام نہیں دے رہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے کسی مفاد کو زد پڑتی ہے, ہمارے کسی پرسنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے. اچھا اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے ہم اس کو کاؤنٹر کریں.
اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمدردانہ، ہم اگریسو ہوتے ہیں. ہم اصل میں اس وقت امر بالمعروف نہیں کر رہے ہوتے. اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم انتقام لے رہے ہوتے ہیں. ایک طرح سے ہم اپنا ریاکشن شو کر رہے ہوتے ہیں. امر بالمعروف جو ہے ریاکشن کرنے کا نام نہیں ہوتا کہ جب کوئی ہمیں نقصان دے تو ہم جوابی اس کو دو چار سنا دیں. ایسے نہیں. کیا کرنا ہوگا؟ طریقہ بتائیے. اگر ایسی سچویشن ہو، اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہو تو آپ اس برائی کو کیسے ختم کریں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے عام لوگوں کی برائی ایک برائی ہے اور قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کی برائی کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ملٹی پلائی کر جاتی. اس لیے آپ اس کو نہ تو آپ جوابی چند باتیں سنا کے غصہ آپ بھی دکھا کے ختم کر سکتے ہیں، نہ پریشان ہو کر رک سکتے ہیں، اور نہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ یہی کرتے رہیں اور دین کو بدنام کرتے رہیں. کریں گے کیا آپ؟ جی آپ فرمائیے. کہ ایک خاتون تھی، انہوں نے الہدا ہاسٹل میں رہ کے اپنا پورا سال لگایا تھا، اور انہوں نے میری بھابھی کے گھر کی ملنے والی تھی، انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ وہاں ماحول اتنا اچھا ہے اور سارے کورس میں اتنا مزہ آتا ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، وہاں سے جب آپ نکلتے ہیں نا تو آپ اس دنیا میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. میرا دل اتنا برا ہوا، اور میں نے بس یوں سوچا کہ انہوں نے تو سارا کیا کرایا ہی ایک طرح سے ڈبو دیا، کہ انہوں نے صاف ظاہر کر دیا کہ جو یہ کر لیتا ہے وہ اس دنیا میں پھر ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہاں تو اللہ اور رسول کے حوالے سے ہمیں ایڈجسٹ ہونا سکھاتے ہیں. تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے صرف بھابھی سے ہی کہا. میں نے کہا اچھا، بڑا افسوس ہوا مجھے ایسے سن کے، میری تو لائف ایزیئر اور ایزیئر ہوتی جا رہی ہے. تو بس اتنا صحیح کہا تھا میں نے. تو پھر ان کا کافی حد تک اوپینین بھی چینج ہوا تھا. دیکھیں دنیا میں ہر طرح کے اوپینینز پائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں خراب کہے یا الہدا کو خراب کہے تو اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہوتی. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اگر ہم صحیح کر رہے ہیں تو ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، اور اگر کہیں ہماری غلطی ہے تو فوراً اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. استاذہ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو ہوتا ہے جہالت قرآن کے بغیر جو ہوتی ہے وہ بیماری ہے، لیکن ہم لوگ قرآن پڑھنے کے بعد جو لوگ جاہل ہو جاتے ہیں وہ اس سے بھی بڑی اور خطرناک بیماری ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا جو ابھی آپ نے سچویشن کا سلوشن پوچھا تھا اس کا تو یہ کہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن آ جائے تو ہمیں اس عورت کے پاس جانا چاہیے اور اس سے پرسنلی پوچھنا چاہیے. کیا ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ اویئر ہی نہ ہو، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کر دیا. پہلے یہ ہونا چاہیے ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ نے یہ کیے. اکثر یہ تو وہ ریئلائز کر لیتے ہیں اور ان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے. اگر وہ نہیں ریئلائز کرتے تو پھر ہمیں ان کو 2-3 مثالیں دینی چاہیے کہ اسلام کس طرح پھیلا، کہ میرا خیال ہے 95% جو ہے وہ اخلاق سے پھیلا، یا اس طرح کر کے کوئی پروپورشن ہے نا، اور تلوار سے بہت کم. تو اس سے پیار سے زیادہ کرنا چاہیے اور ان کو اویئر کرنا چاہیے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جی کہہ رہی ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. بعض اوقات ہم خود نہیں اس کا علاج کر سکتے تو اسے کہیں اور لے جانا چاہیے، لیکن کئی لوگ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے تو پھر ڈاکٹر کو ان کے گھر لے کے جاتے ہیں. جی آپ کیا کریں گی؟ السلام علیکم. استاذ اس میں یہ تھا کہ ہماری بھی ایک ٹیچر کے ساتھ اسی طرح سے ہو رہا تھا کہ وہ بہت جلدی پیشنس لوز کر جاتی تھیں، اور بیسکلی کیونکہ اسٹوڈنٹس ان کو وہ نہیں آؤٹ پٹ دے رہے تھے اس لیے. تو میں نے 2-3 دفعہ ان کا نوٹ کیا، پھر ان کو صرف اتنا کہنا پڑا کہ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا پیار سے کہہ دیں گی تو آپ کا اثر بہت جلدی ہوگا. آپ ایک دفعہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں بیشک، اور پھر جیسے آپ کو زیادہ مناسب لگے. تو جب انہوں نے خود سے دیکھا کہ جب انہوں نے پیار سے کہا اور ڈانٹا نہیں تو وہ اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ فرینڈلی بھی تھے اور جلدی انہوں نے پک کیا، تو اس کے بعد خود سے ہی انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یہ نوٹ کیا. جی السلام علیکم میم. ایک اور جو اس میں پریکٹیکل ٹپ ہو سکتی ہے نا، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ تھوڑا سا ہم جب ان خاتون کے جو بھی کوئی ایسا ہیں ان سے جائیں اور ان کو یہ سب باتیں تو بتائیں کہ ظاہر ہے پیار سے کریں، اس کا زیادہ افیکٹو ہے یہ، لیکن ہمیں تھوڑا سا ان کے پرابلمس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف کچھ اور فرسٹریشنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے دے بیکم ہارش. تو اگر ہم آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی کوئی ہیلپ کر دیں، کوئی مانیٹری ہیلپ ہے یا ان کے کام کے ٹاسک اتنے کمپائل ہو گئے ہیں کہ وہ شی از انیبل ٹو کوپ ود ہر رسپانسبلٹیز، تو ان کو تھوڑا سا ہیلپ فل ہینڈ دے دیں، یا اس طرح کے کچھ اور سولوشنز انشاءاللہ. تو اس طرح جس کے لیے ہم مفید بنیں گے تو انشاءاللہ یعنی کسی بھی چیز کا سولوشن اور کسی بھی چیز کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاج کے لیے پہلے آپ کو اس کے سارے اسباب معلوم کرنے پڑتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے، ایسا ہو کیوں رہا ہے.
اور پھر جب وہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وجہ یہ ہے تو پھر اس کا علاج بھی آپ سوچیں، کیونکہ وجہ جانے بغیر اگر آپ شروع کر دیتے ہیں کسی کا علاج تو پھر کیا ہوگا، اس کو اور بیمار کر دیں گے. تو لوگوں کو اور بیمار نہیں کرنا بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب لوگوں کو بھڑکانا نہیں ہے یا ان کے غم غصے کو اور نہیں کرنا بلکہ اصلاح کرنی ہے، فساد نہیں کرنا. جی جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو چونکہ بچوں کو ہم لوگ اکثر اپنے ریلیجن کی طرف لانے کے لیے ایکٹیویٹیز سے کھینچ کر لے کر آتے ہیں کہ اب آپ لوگوں کا یہ پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے یا اب یہ ٹی وی آپ چھوڑ دیں، تو موڈ کچھ اور طرف سے بنا ہوا ہوتا ہے. تو جب یہاں بٹھاتے ہیں تو کچھ ماحول اس طرح کا بنا دیں کہ ان کے ذہن سے نکل جائیں اور اس طرف آئیں، تو پھر میرا خیال ہے زیادہ ایزیلی وہ تھوڑا سا سمجھ بھی سکیں گے. تھوڑا اگر ان کے لیول پہ آ کے ان کو چیز سمجھائی جائے، بجائے خود بینگ جیسے ہم لوگ بڑے ہیں، ہمارے ایکسپیرینسز زیادہ ہیں لیکن بچوں کا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا، اور مطلب وہ ان کے لیول پہ آ کے اگر بات کی جائے. ایک اور چیز یہ ہے کہ جیسے ایک سولوشن یہ آیا تھا نا کہ اگر کوئی ٹھیک نہیں پڑھا رہا تو پھر ہم خود پڑھانے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک یہاں پڑھا رہا ہے، ایک یہاں پڑھا رہا ہے، ایک یہاں پڑھا رہا ہے، ساری کوششیں کیا ہیں، بگڑی ہوئی ہیں. اور جب اکیلے اکیلے ہم کام کرتے ہیں تو اسی قسم کی فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں اور ہم اسی مصیبت میں جا پھنستے جس میں دوسرا پھنسا ہوا ہے. ہونا کیا چاہیے کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہے یا مظلوم. اس کو تنہا نہیں چھوڑو، وہ شیطان کا شکار بنا ہوا ہے، اسے شیطان کے شکار کے لیے چھوڑ نہیں دو بلکہ جا کر اس کی مدد کرو اور مل کے کام کرنے کی کوشش کرو تاکہ ان مسائل سے نپٹا جائے جو الٹیمیٹلی انسان کو اس اخلاق پہ یا اس طرح کے کیریکٹر پہ جا چھوڑتے ہیں. ایک اور چیز پہلے بھی جو کل بات ہوئی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو نہیں سکتا جب تک دل میں سچی ہمدردی کسی کی اور انتہا درجے کی خیرخواہی نہ ہو. جب تک آپ دوسرے کے بارے میں کنسرن نہیں ہے، ہمدرد نہیں ہے، آپ اس کے غلط کام پر دکھ نہیں محسوس کر رہے، کتنا جتنا اپنے لیے آپ کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ لعلک باخع نفسک، کس پر؟ علی آثارہم، وائی ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. ایسا دکھ ہے ہمارے دل میں کسی کے اندر بھی لوگوں کا کہ یہ نہیں مان رہے تو یہ تو ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، ان کا بنے گا کیا؟ یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ تو مصیبت میں پڑ جائیں گے، مجھے تو انہیں مصیبت میں نہیں پڑنے دینا، اس لیے میں نے ان سے یہ غلط کام چھڑانا ہے. اس ہمدردی کے ساتھ جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ آپ کی بات نہ مانے، اور اس کے لیے لمبا صبر بھی کرنا پڑتا ہے. اور اس میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور پھر آخر میں کیا ہوا کہ آپ کے دشمن کم تھے اور دوست زیادہ تھے. ہم جب دین کا کام کرتے ہیں، امر بالمعروف کرنے لگتے ہیں، نہی عن المنکر کرنے لگتے ہیں، دشمن زیادہ کر لیتے ہیں اور دوست کم، وہ پہلے بھی چلے جاتے ہیں. تو اس لیے جس انسان کو بھی آپ نے کوئی اچھی بات بتانی اور اس کی غلطی چھڑانی ہے تو سب سے پہلے تو اپنی اندر کی اصلاح کرنی ہے کہ مجھے اس سے نفرت نہیں کرنی، مجھے اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا، مجھے اس سے کوئی انتقام نہیں لینا، مجھے اس کی ہمدردی کرنی ہے اس طرح کی کہ یہ تکلیف میں نہ پڑے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ درست کرنی ہوگی. چلیے تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. حضرت امام احمد حضرت ابن عمر کی ایک روایت نقل کرتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے اذا ظن الناس بالدینار والدرہم وتبايعوا بالعینة واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. جب لوگ دینار اور درہم میں بخل سے کام لینے لگیں، یعنی انفاق نہ کریں اور بیع اینہ کے طریقوں پر لین دین کرنے لگیں. بیع اینہ کیا ہوتا ہے
کہ کوئی چیز، یہ نیچے لکھا ہوا حاشیے میں، کوئی چیز مقرر قیمت پر میعاد مقررہ کے وعدے پر اس شرط کے ساتھ فروخت کی جائے کہ مقرر میعاد کے بعد بیچنے والا اس سے کم قیمت پر اسے واپس خرید لے گا. یعنی اگر وہ ٹائم لمٹ کو میٹ نہیں کیا تو پھر اسے واپس لینا ہوگا سودا کس پر؟ کم قیمت پر. ظاہر ہے یہ ایک قسم کا سود ہے اور بیعینہ سود سے بچنے کا ہیلا. یہود عموماً اس قسم کا کاروبار کیا کرتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ محرمات الہیہ کو ہیلوں کے ذریعے حلال کر لیا جائے، اور یہ سراسر بے ایمانی ہے، رضا الہی اور منشا خداوندی کے خلاف ہے. تو لوگ جب اس قسم کا بزنس کرنے لگے اور بیلوں کی دموں کے پیچھے ہی لگے رہیں، یعنی کھیتی باڑی کرنے پر ہی راضی ہو جائیں، مراد اس سے کیا کہ صرف اپنی جاب، اپنا کام کاروبار، اپنا بزنس، اپنی زراعت اور بس، اور جہاد ترک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر بلا اتارے گا. یعنی اللہ کے دین کے لیے کوئی بھی کوشش نہ کرے، کوئی بھی وقت نہ نکالے تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر کیا اتارے گا؟ بلا اتارے گا، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتوں کا شکار ہوں گے. اور جب تک وہ دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے یہ بلا ان سے دور نہیں کی جائے گی. جب تک وہ دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے. دین کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ریچول سے آگے بڑھ کر دوسروں تک بھی دین نہیں لے جائیں گے، یعنی صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں. کیونکہ درہم و دینار میں بخل کرنے لگیں گے، یعنی مال کما کر صرف اپنے تک رکھیں گے، اسے دوسروں پہ خرچ نہیں کریں گے. اور پھر تجارت میں ایسے طریقے اختیار کریں گے کہ جو سود کے مشابہ ہوں، جن کا نفع سود کے مشابہ ہو. اور اسی طرح اگر فارمنگ کریں گے یا کھیتی باڑی کا کام کریں گے تو بس اسی میں ہی خوش رہیں گے، اسی کو بہتر سے بہتر بنانے، فصلیں اگانے اور ان کو کاٹنے اور ان سے مزید مال کمانے میں ہی لگے رہیں گے. اور کوئی شعور ان کے اندر نہیں ہوگا، نہ دین سیکھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ ہی دین کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اور نہ ہی اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. تو پھر ایسے لوگ بظاہر دیندار بھی ہوں تو بھی ان پر مشکلات آئیں گی. کیونکہ ہمارا دین اس لیے نہیں کہ ہم اس کو صرف اپنی ذات کی حد تک رکھ کر انجوائے کریں کہ جی میں نے کلمہ پڑھ لیا، شکر ہے، میں تو اب جنت میری پکی ہو گئی، یا میں تو نماز پڑھتا ہوں اس لیے مجھے تو جو نماز کے فائدے ہیں وہ مل رہے ہیں، یا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں مجھے بڑا سرور ملتا ہے اور میری روزی میں بھی برکت ہو رہی ہے، میرے سارے کام درست ہیں. یعنی دین کو صرف پرسنل اپنے فائدے کے لیے نہیں لیا جا سکتا. دین ہمارا آدھا اپنا ہے اور آدھا کس لیے ہے؟ یعنی آدھا حصہ دین کا کیا ہے کہ ہم اسے دوسروں تک لے جائیں، اس خیر اور بھلائی کو. اور بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ دین پڑھ بھی لیتے ہیں، سیکھ بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، یا خود نیک زندگی گزارنے بھی لگتے ہیں، لیکن دوسروں تک نہیں لے جاتے، دوسروں تک پہنچانے کی فکر نہیں کرتے. کیونکہ یہ کام محنت طلب ہوتا ہے، اس میں مشقت لگتی ہے. کہ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہائی کوشش، اپنے سارے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے انتہا درجے کی کوشش، یعنی فل میکسیمم کیپیسٹی کے ساتھ جتنا کوئی کر سکے ہم. کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو صرف پہلے دو کام کر کے نہیں بات بنے گی جب تک اگلے دو کام بھی نہیں کریں گے. جن لوگوں کا خاص طور پر قرآن مکمل ہو رہا ہے وہ اگر یہ سوچیں کہ بس اب محنت کا وقت گیا، اب آرام کریں گے اور دنیا کے بہت سے کام جو چھوٹے ہوئے وہ کرنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے دنیا کے کام بھی ضروری ہیں، لیکن دین کا کام چھوڑ کر، یعنی باہر آگ لگی ہوئی اور ہم اپنے کمرے میں اے سی لگا کے سو جائیں تو یہ تو بات نہیں، اس سے تو نہیں کام چلے گا. کیونکہ اگر آپ نے وہ باہر نکل کے نہیں بجھائی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر تک بھی پہنچ جائے. ابو داؤد نے اس حدیث کو باسناد حسن روایت کیا ہے، یعنی اوپر والی حدیث کو. حضرت حسن کہتے ہیں قسم خدا کی بیعینہ لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. بخت نصر کے عہد کے بعض پیغمبروں نے جب بخت نصر کا عذاب اور ظلم دیکھا تو فرمانے لگے کہ اے اللہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے،
تو نے ایسے شخص کو ہم پر مسلط کر دیا ہے جو تجھے پہچانتا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کرتا. انہوں نے خود ریئلائز کر لیا کہ غلطی ہماری اپنی ہے. آپ دیکھیں کہ آج جن قوموں کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں یا جن لوگوں کے خلاف ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں اور ہم ان کے دشمن ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے سنجیدگی کے ساتھ ان کو دین کا پیغام پہنچانے کی کتنی کوششیں کی. وہ ایک لمبا مشکل ترین راستہ ہے نا، اسے تو بہت بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، بہت محنت اور بہت سے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، اپنا مال جان وقت لگانی پڑتی. کسی سے نفرت کرنا بہت آسان ہے، کسی کی برائیاں یاد کر لیں آپ خود بخود نفرت آ جائے گی، لیکن اس کی ان برائیوں کے باوجود اس سے ہمدردی رکھ کے اس کی اصلاح کی فکر کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ کتنے لوگوں کا دل گردہ ہوتا ہے. تو غلطی ہماری اپنی ہے. پہلے دور کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا. کیسے؟ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ کیا کیا تھا؟ مدینہ میں بڑے بڑے گھر بنا کے رہنے لگ گئے تھے آرام سے، دوسرے ممالک میں پھیل گئے تھے، کہاں کہاں تک جا پہنچے تھے. ان کو اپنی زمین سے پیار نہیں تھا، ان کو اپنے گھر نہیں اچھے لگتے تھے، ان کو اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں تھی. وہ کیوں نکلے تھے؟ وہ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنت والے ہیں اور یہ سب جہنمی ہیں، ہم اچھے ہیں اور یہ برے ہیں. وہ ان کی فکر میں ہی نکلے تھے. جو بھی انہوں نے طریقہ اختیار کیا اس کے مطابق اس میں انہیں کامیابی ہوئی اور وہ خلق خدا کی ہدایت کا ذریعہ بنے. آج ہم نے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا. اگر ہم دین کا کام کرتے، دین کی دعوت دیتے، تو اس سے کیا ہوتا؟ دشمن بھی دوست بن جاتا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جب دوسرے کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں، دوسرے کے آرام کے لیے خود کو تکلیف دیتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا کیا ہے؟ دوسرے کے بھلے کے لیے، دوسرے کے فائدے کے لیے خود کو مشقت میں ڈالنا. السلام علیکم. اسی کے بارے میں ایک ایگزامپل، کل ہی ایک ٹی وی پہ رپورٹ آ رہی تھی، تو اس میں کیوبا میں ایک جیل ہے امریکہ میں، گوانتانامو، تو اسی میں کسی بندے نے، کسی مسلم سے، کوئی جیلر تھا وہیں پہ، تو اسی کی اس پہ کسی بندے نے اسلام قبول کر لیا. تو مجھے ایگزامپل میں ایسی کوٹ کری تھی کہ انہی کے ساتھ رہتا ہوا بندہ جو پولیس میں تھا، وہ ان کو دیکھتا تھا لوگوں کو کہ وہ بکس پڑھ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ، تو ان کو شاید انہوں نے گائیڈ کرنا شروع کیا، اور وہ جو دشمن تھے، یہودی تھی ظاہر ہے، تو وہ اس بندے نے اسلام قبول کر لیا. کل کی رپورٹ میں تھا. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ صرف شیئر کرنے سے اور کسی کو بتانے سے، اس نے ظاہر پوچھا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس سے اتنا فائدہ ہو گیا ایک بندے کو. یعنی جو ظالم بن کے مسلط ہیں ان کے بھی دل پگھل جاتے ہیں جب آپ اللہ کا پیغام جو رحمت للعالمین کے ذریعے بھیجا گیا تھا وہ آپ ان تک پہنچاتے ہیں. بخت نصر نے ایک مرتبہ حضرت دانیال نبی سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے تمہاری قوم پر مسلط کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا، تیرے بڑے بڑے گناہوں نے اور میری قوم کے ظلم نے جو خود انہوں نے اپنی جانوں پر کیا ہے. یعنی آنے والا ظالم ہے لیکن اس کے ساتھ میری قوم کے گناہ بھی بڑے ہیں. لیکن آج کے دور میں اگر کسی قوم پر کوئی ظالم مسلط ہوتا ہے تو کوئی بھی اپنے بڑے گناہوں کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہماری بھی کوئی غلطیاں. سارا زور کس پہ ہوتا ہے؟ باہر والوں. بھی وہ تو ہیں ہی ایسے، وہ تو اللہ نے عذاب کی شکل میں مسلط کیا. ہم اپنا حال سنوارے، اللہ کی رحمت خود بخود ہو جائے گی. ابن ابی دنیا نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بالعباد نقمتا امات الاطفال واعقم ارحام النساء فتنزل النقمۃ وليس فيهم مرحوم. جب اللہ تعالیٰ بندوں پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو بچوں کو موت دے دیتا ہے اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں. اس وقت ان پر عذاب اترتا ہے، ان میں ایک شخص بھی رحم کے قابل نہیں ہوتا. مالک بن دینار کے بقول حکمت کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں
بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، جو لوگ میری اطاعت کریں گے ان پر بادشاہوں سے رحم کراؤں گا، اور جو میری نافرمانی کریں گے ان پر ان سے عذاب۔ پس تم بادشاہوں کو گالیاں نہ دیا کرو، بلکہ اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ بادشاہوں کو تم پر مہربان کر دے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظالم آپ پر مہربان ہو تو پھر کیا کرو؟ اللہ کے آگے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ مراسیل الحسن میں ہے اذا اراد اللہ بقوم خیرا جعل امرهم الى حلمائهم وفیئهم عند سمحائهم واذا اراد اللہ بقوم شرا جعل امرهم الى سفہائهم وفیئهم عند بخلائهم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کے اختیارات ان کے سمجھداروں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور مال سخاوت کرنے والوں کو دیتا ہے، اور جب کسی قوم کے لیے برائی چاہتا ہے تو شریروں احمقوں کو ان کا سردار بنا دیتا ہے اور مال بخیلوں کو دیتا ہے، پھر وہ ان پہ خرچ نہیں کرتے، وہ کہیں اور بینک بھرتے رہتے ہیں۔ حضرت امام احمد وغیرہ حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے پروردگار تو آسمان پر ہے اور ہم زمین پر، تیرے غضب اور تیری رضامندی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں تم پر اچھے لوگوں کو حاکم اور سردار بناؤں تو یہ میری رضامندی کی علامت ہے، اور شریر بدماشوں کو تم پر حاکم بناؤں تو یہ میری خفگی اور ناراضگی کی نشانی ہے۔ تو جس قوم پر اللہ ناراض ہو اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ استغفار۔ ابن ابی دنیا نے حضرت فضیل بن ایاز سے روایت کی ہے اوحی اللہ الی بعض الانبیاء اذا عصانی من یعرفنی سلطت علیہ من لا یعرفنی۔ بعض پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ مجھے پہچاننے والا جب میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس پر ایسے شخص کو مسلط کر دیتا ہوں جو مجھے نہیں پہچانتا۔ نیز حضرت ابن عمر سے ایک مرفوع روایت بھی منقول ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے امیروں اور بدکار وزیروں، خائن آوان و انصار، قبیلوں اور جماعتوں کے ظالم سرداروں، چودھریوں اور فاسق و بدکار قراء اور علماء کو جن کی پیشانیاں راہبوں کی سی ہوں گی اور دل مردار جانوروں سے زیادہ متعفن اور بدبودار، جن میں قسم قسم کی خواہشات موجزن ہوں گی، دنیا میں بھیج نہیں لے گا۔ جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خطرناک تاریک فتنے کھڑے کر دے گا جن میں یہ لوگ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اسلام کی زنجیر پارا پارا کر دی جائے گی تاکہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دیتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اشرار کو مسلط کر دے گا، یعنی شریر ترین لوگوں کو، وہ تمہیں بد سے بدتر عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اس وقت اچھے لوگ تمہارے حق میں دعا کریں گے لیکن وہ مقبول نہ ہوگی۔ لوگوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے اور تمہارے بڑوں کی توقیر و عزت نہیں کریں گے۔ معجم طبرانی میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش روک لے گا، زنا کی کثرت ہو جائے گی تو موت عام ہو جائے گی، سود خواری پھیل جائے گی تو ان پر جنون مسلط کر دیا جائے گا، جنون مسلط ہو جائے گا یعنی ذہنی بیماریاں، قتل و غارت گری کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا، لواطت کی کثرت ہو جائے گی ہومو سیکشوالٹی تو لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیں گے تو ان کے نیک اعمال اوپر کو نہیں جائیں گے اور ان کی دعاؤں کی سنوائی نہ ہوگی یعنی سنی نہ جائیں گی۔ یہ حدیث ابن ابی دنیا نے بھی حضرت سعید سے روایت کی ہے اور مسند میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں میرے یہاں تشریف لائے کہ آپ کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بہت ہی پریشان ہیں۔ آپ نے کسی سے بات چیت نہ کی اور وضو کر کے فوراً حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ میں حجرے کے کونے سے چمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہو گئے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرو قبل اس کے کہ تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ تم نصرت و امداد چاہو
اور تمہاری مدد نہ کی جائے، تم مانگو اور تمہارا سوال رد کر دیا جائے اور تمہیں کچھ نہ دیا جائے۔ حضرت عمر زاہد کا قول ہے کہ تمہاری غفلت اور اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی یہ دلیل ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہو اور تم دیکھتے رہو اور چشم پوشی کر جاؤ۔ تمہاری غفلت اور اللہ سے روگردانی کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ تم برائی دیکھتے اور منہ موڑ لیتے ہو، اور مخلوق کے ڈر سے جو تمہیں کسی قسم کا نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دو۔ یعنی لوگوں کے ڈر سے جو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، انسان اگر اچھی بات بتانا چھوڑ دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے اور بندوں کا ڈر زیادہ ہے۔ انہی کا قول ہے کہ جو شخص مخلوق کے ڈر سے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیتا ہے، اس سے اطاعت کی قوت سلب کر لی جاتی ہے، اور پھر اس کی اولاد اس کے حق کے پدری اور اس کے غلام اس کے حق کے آقائی کا پاس نہیں کرتے، یعنی پھر بچے بھی اس کے اطاعت گزار نہیں ہوتے، فرما بردار نہیں ہوتے۔ کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ انسان اپنے بچوں کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے، اور جو چیز خود کو واقعی پسند ہوتی ہے وہ ضرور بچوں کو دینا چاہتا ہے، اور اگر ہم اپنے بچوں کو وہ نہیں دے رہے، یعنی دین نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے ساتھ ہماری اپنی جو وفاداری ہے وہ بھی بس سرسری ہے۔ یہ بالکل نیچرل بات ہے نا کہ ماں خود بھوکی رہ کے بچوں کو کھلاتی، کیوں؟ کیونکہ اس سے بچے کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، اپنی برداشت کر لے گی، اس کی نہیں دیکھ سکے گی، اس لیے وہ اپنے منہ کا نوالا اس کے منہ میں ڈالتی۔ کیا ہمیں اپنے بچوں کی واقعی آخرت اتنی عزیز ہے؟ ہمیں اس بات کی پریشانی ہے کہ وہ جہنم میں گئے تو ان کا بنے گا کیا؟ اگر اس درجے کی پریشانی ہو تو پھر انسان کیا کرے؟ یہ کسی پل چین نہ لے، اور وہ اسے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، انہیں انسان بتاتا رہے اور ان کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے۔ اور اگر واقعی ہمیں دین سے محبت ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے پیاروں کو دین نہ دیں۔ ہمارا پیار کس سے ظاہر ہوگا؟ کہ جو چیز ہمیں اپنے لیے پسند ہے وہ ہم اس کے لیے بھی پسند کریں جس سے واقعی حقیقی معنوں میں ہم پیار کرتے ہیں۔ ورنہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو یہ ہماری انہی غفلتوں کے نتیجے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔